اسرائیلی وزیر نے غزہ پر ایٹم بم گرانے کی دھمکی دے دی ہے۔ سعودی عرب اور ترکی کی اسرائیلی وزیر کے بیان کی مذمت۔ سابق وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی برادری سے دھمکی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ دہشت گرد اسرائیل حماس کی مسلسل مزاحمت کے سامنے بے بس، صہیونی قیادت کے اصحاب جواب دینے لگے، غزہ پر ایٹمی حملے جیسے انتہائی اقدام کی دھمکی دے دی۔ اسرائیل کے انتہا پسند وزیر برائے ثقافتی ورثہ نے ایک انٹرویو میں کہا، غزہ پر ایٹم بم گرانا بھی خارج از امکان نہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انتہا پسند وزیر پر ایک انٹرویو میں فلسطینیوں کو آئرلینڈ یا کسی صحرا چلے جانے کا مشورہ بھی دے چکے ہیں۔ انتہا پسند وزیر کے بیان سے اسرائیلی حکومت اور اپوزیشن بھی پریشان۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایٹم بم کے استعمال کے بیان کو حقیقت کے منافی قرار دیتے ہوئے مذکورہ وزیر کو کابینہ اجلاس میں شرکت سے روک دیا۔ تنقید کے بعد جنوبی وزیر بھی بیان سے پھر گیا، کہا یہ بات بطور استعارہ تھی۔ سعودی عرب اور ترکیہ کی اسرائیلی وزیر کے انتہا پسندانہ بیان کی مذمت۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری سے دھمکی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ کے المغازی کیمپ پر اسرائیلی حملے میں شہداء کی تعداد 60 ہو چکی ہے۔ فلسطینی حکام اب تک 10,000 لاشیں گن پائے ہیں، لیکن اسرائیلی اخبار کے مطابق سیکیورٹی حکام نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 20,000 فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جبکہ بے شمار ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کی دہشت گردانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کی 12,000 سے زائد مقامات پر بمباری، 25,000 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد فلسطینیوں پر برسایا جا چکا ہے۔ ہر گھنٹے میں 8 بچوں سمیت 15 شہری قتل کیے جا رہے ہیں۔ شہداء میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے اقوام متحدہ کے الفقور اسکول پر بمباری کی، جبکہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے گھر پر بھی ڈرون حملہ کیا۔ صبح اور شام بمباری اور محاصرے کے باعث غزہ میں 16 اسپتالوں اور 32 طبی مراکز میں کام بند ہو چکا ہے۔ مغربی کنارے میں واقع جنین پناہ گزین کیمپ بھی اسرائیلی بمباری سے تباہ ہو چکا ہے۔ اب تک 54 مساجد شہید اور 110 جزوی طور پر تباہ ہو چکی۔ 3 گرجا گھر بھی تباہ کر دیے گئے۔ 2,12,000 سے زائد ہاؤسنگ یونٹس کو نقصان پہنچایا گیا اور 35,000 مکمل تباہ کر دیے گئے۔ 23,000 سے زائد افراد زخمی ہیں اور سینکڑوں جسم کے کسی نہ کسی عضو سے محروم ہو چکے ہیں۔ 2,000 افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے کئی شہروں پر دھاوا بول دیا۔ مجاہدین کی بھرپور مزاحمت۔ ابودیس میں جھڑپوں کے دوران 3 نوجوان شہید، ہیبرون میں بھی زخمی مجاہد بھی شہید۔ فلسطینی اتھارٹی کے مطابق قابض فوج نے مغربی کنارے سے کم از کم 40 شہریوں کو گرفتار کیا، جن میں 3 صحافی بھی شامل ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد مغربی کنارے سے 2,080 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ حزب اللہ اور القسام بریگیڈ نے دنیا کی چوتھی بڑی اور جدید ترین فوج کا بھرم ختم کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں بچی۔ اسرائیل کی طاقت کا نشہ حرن ہو گیا۔ حزب اللہ نے رات کا چین چھینا، القسام نے دن میں تارے دکھا دیے۔ اسرائیلی فوجیوں کے لیے غزہ تو دور کی بات، تل ابیب بھی محفوظ نہیں رہا۔ جنوبی لبنان سے حزب اللہ اور غزہ سے القسام اسرائیلیوں کے لیے موت کا پیغام بن گئے ہیں۔ القسام نے گوریلا جنگ کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ اسرائیلی بمباری سے تباہ شدہ عمارتیں صہیونی فوج کی قبریں بننے لگیں۔ اسرائیل سے جھڑپوں میں حزب اللہ کے 60 سے زائد مجاہدین اسوائے شہدائے کربلا پر عمل کرتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے۔ القسام کے مجاہدین کو تلاش کرنا اسرائیل کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ دنیا کے باضمیر انسان غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں سڑکوں پر آ گئے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں لاکھوں افراد نے احتجاج کیا۔ مغربی ممالک کے شہریوں نے بھی اپنی حکومتوں کی اسرائیلی دوست پالیسیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ انڈونیشیا میں غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ جکارتہ میں لاکھوں افراد نے آزاد فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی۔ غزہ کے معصوم بچوں کی دلخراش چیخوں نے عالمی برادری کو بھی جھنجھوڑ ڈالا۔ اسرائیل کے حمایتی ممالک کی عوام اپنی ہی حکومتوں کے خلاف سڑکوں پر آ گئی۔ جنگ بند کرو، بچوں کا قتل عام بند کرو کے نعرے واشنگٹن میں گونج اٹھے۔ برلن میں ہزاروں افراد فری فلسطین، اسرائیل کو لگام دو کے نعرے لگاتے رہے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے۔ میلبرن میں بھی حکومتی پالیسیوں کے برعکس عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ فلسطینیوں پر مظالم بند کرنے کا آسٹریلین باشندوں نے مطالبہ کر دیا۔ جاپانی حکومت کو بھی اسرائیل سے محبت مہنگی پڑ گئی۔ ٹوکیو میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے کئی دن سے مظاہرے جاری ہیں۔ پیرس اور لندن میں بھی فلسطین کو آزاد کرو، جنگ بند کرو کے ساتھ نیتن یاہو قاتل کے نعرے لگ گئے۔ جبکہ لاہور میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ ویمن ونگ اور رکشہ یونین کے تحت فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ریلیاں نکالی گئی۔ تفصیلات وحید گجر کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لبیک یا اقصی لبیک، اسرائیلی جارحیت اور فلسطینیوں کے حق میں ریلیوں کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں مرکزی مسلم لیگ کی خواتین کی بڑی تعداد نے استنبول چوک سے پنجاب اسمبلی تک ریلی نکالی۔ ریلی میں شریک خواتین کا کہنا تھا اور کچھ نہیں تو اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جہاں پہ میرے ماں بچوں کو
ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، جینوسائڈ کیا جا رہا ہے. ہم اس چیز کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم آواز اٹھائیں تاکہ ان کو ہمت ملے، حوصلہ ملے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. ہم اپنے بچوں کو لے کے آئے ہیں کیونکہ یہ اگر آگ ادھر لگی ہے تو یہ آف کورس ہمارے بھی گھروں تک پہنچ جائے گی. ریلی میں خواتین کے ساتھ بچوں کی بڑی تعداد بھی شریک تھی. آرمی کی یونیفارم میں ملبوس بچوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے. رکشہ یونین نے بھی اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کر دی. مرکزی صدر مجید غوری کی قیادت میں استنبول چوک سے پنجاب اسمبلی تک ریلی نکالی گئی. کیمرمین سنیل جاوید کے ساتھ وحید گجر، GTV نیوز، لاہور.